الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سامعین کرام، حجاج کرام کو 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں سورج غروب ہونے تک دعا اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ عرفہ میں وقوف کا وقت یوم عرفہ کو زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور 10ویں ذی الحجہ کی رات طلوع فجر تک رہتا ہے، اور جو شخص دن میں وقوف کرے اس کو مغرب تک رہنا ضروری ہے، اور جو شخص رات میں وقوف کرے چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو تو اس کے لیے کافی ہے۔ وقوف کا معنی یہ ہے کہ سواری پر یا زمین پر ٹھہرے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے قدموں پر کھڑا رہے۔ اور جو شخص دن میں عرفہ میں ٹھہرا پھر غروب آفتاب سے پہلے جان بوجھ کر وہاں سے چلا گیا اور واپس نہیں آیا تو اس پر دم ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا۔ عروہ بن مدرس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جس وقت آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو شخص ہماری اس نماز میں حاضر ہوا اور ہمارے ساتھ ٹھہرا رہا جب تک کہ ہم ہٹ نہ جائیں، اور اس نے اس سے پہلے ایک رات یا ایک دن عرفہ میں وقوف کیا، اس نے اپنا حج پورا کر لیا اور اپنا میل کچیل دور کر لیا۔ جب سورج غروب ہو جائے، عرفات سے مزدلفہ کی طرف تلبیہ کہتے ہوئے جائے، راستہ خالی ملے تو تیز چلے۔ جب مزدلفہ پہنچ جائے تو وہاں 3 رکعت مغرب کی نماز اور 2 رکعت عشاء کی نماز جمع تاخیر کے ساتھ 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھے اور رات وہیں گزارے۔ پھر فجر کی نماز فجر کی سنت کے ساتھ وقت ہو جانے کے بعد تاریکی میں پڑھے۔ جب فجر کی نماز پڑھ لے تو مشعر حرام کے پاس آئے، یعنی مسجد مزدلفہ کے پاس، اور وہاں قبلہ کی طرف رخ کر کے وقوف کرے اور اللہ کا ذکر و اذکار کرے اور حمد و ثنا بیان کرے اور تکبیر و تحلیل کرے اور تلبیہ کہے اور دعائیں کرے، چاہے سواری پر ہو یا زمین پر ہو، یہاں تک کہ سورج خوب روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ المشعر الحرام، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اور جب مشعر حرام کے پاس جانا میسر نہ ہو تو پورا مزدلفہ موقف ہے، آدمی جہاں بھی رہے قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرے۔ ضعیف اور معذور مرد اور عورتیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ مزدلفہ سے منا چاند کے غائب ہونے کے بعد ہی جا سکتے ہیں، یا جب اکثر رات گزر جائے تو وہ جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔